बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं फ़ैज़ा रियाज और आज हम बहुत ही अहम सेक्टर पर बात करने जा रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के हवाले से पाकिस्तान का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर अपने पोटेंशियल के बायस मुल्क की मैशत में एक अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है, मगर हमारी बदकिस्मती है कि गुज़श्ता चंद बरसों से इस सेक्टर को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके बायस इसकी बरामदात में वाज़े तौर पर कमी देखी जा सकती है। मगर अब वफाकी हुकूमत की जानिब से जेम्स एंड ज्वेलर सेक्टर के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से आपको अगर बताते चले तो वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मजमूई तौर पर अब 2 अरब 71 लाख रुपए की लागत का पीसी बंद तैयार करके वफाकी वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की और इस्लाहात को भेज दिया गया है। जबकि इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी ने वफाकी हुकूमत से आइंदा माली साल के दौरान 15 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स के तहत मांग लिए हैं। और इसी पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद साहब, ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, वफाकी हुकूमत ने अब जो इस सेक्टर की बेहतरी के लिए, इसको फरोग देने के लिए जो मुख्तलिफ इक़दामात करने का फैसला किया है, सबसे पहले तो ये बताएगा ये बेहतरी के लिए कितना मुफीद और कितना मुस्बत कदम है? इस हवाले से ये बहुत ही मुस्बत कदम है और अगर हुकूमत इसमें सिंसियर है और अगर हुकूमत ये चाहती है तो ये इकोनॉमी में एक बहुत मेन रोल अदा कर सकता है ये सेक्टर। और इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जितने तरक्की पजीर ममालिक थे, ये छोटे छोटे कंट्रीज, श्रीलंका, ये अपना ताइवान और ये छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं वो इसको अपना प्रमोट करके उन्होंने अपनी इकोनॉमी को जो है ना बिल्डअप किया है। तो पाकिस्तान तो इस वक्त कुदरती ज़खायर से माला माल है। तो ये तो टेक्सटाइल के बाद अगर सेक्टर देखा जाए तो ये जेम ज्वेलरी सेक्टर है, जिसको अगर प्रमोट किया जाए तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस ये है कि इसके साथ पैरेलल पॉलिसीज ऐसी चल रही हैं कि जिसकी वजह से ये एकदम जीरो हो जाएंगे। जैसे कि SRO 760 जो है, इस वक्त हमारी जितनी एक्सपोर्ट है वो डेड लाइन पे आ चुकी हुई है और इसका फायदा जो है वो इंडिया उठा रहा है, हमारे जो ये हमसाया मुल्क है ये उठा रहा है। तो हुकूमत को पहले ये देखना चाहिए कि इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट को जो माइनस पे चली गई है और जिसका असर हमारे कारोबार पे रहा है कि हमारा कारीगर जो है वो बेरोजगार हो गया है और इसका हमारी पूरी इस इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो हुकूमत को चाहिए कि पहले इन इक़दामात को, जिससे ये फरोग हासिल हो, सवाए कागजों में काम करने के इसका कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 अरब 71 लाख की लागत का पीसी बंद तैयार करके वफाकी वजारत मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात को भेज दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को मुतालिका वजारत की जानिब से इसकी मंजूरी मिल सकेगी? देखिए जी, इसके बारे में तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकूंगा क्योंकि ये गवर्नमेंट के इक़दामात हैं, उनकी पॉलिसीज हैं और जो बड़े लोग बैठे हुए हैं वो इस पे क्या करते हैं। लेकिन हमने तो ये देखना है कि इनके इस इक़दामात का हमारी इंडस्ट्री के ऊपर असर क्या आता है और जिन मुश्किलात से ये चल रही है। देखें, जेम ज्वेलरी डेवलपिंग कंपनी, अब ये देखें 3-4 साल से ये SRO हमारे ऊपर एक तलवार की तरह लटक रहा है, जबकि ये गवर्नमेंट इदारा है। इसको चाहिए था कि इस SRO को जारी ना होने देता। अगर जारी हो गया तो आप इसको रिमूव करते या इसके अल्टरनेट कोई सूरत देखते जिससे कि हमारे लोगों की मुश्किलात एक्सपोर्ट में कम होती। अब ये देखें, हर बंदा इस हवाले से घबरा रहा है कि यार इस चक्कर में हमने क्यों पड़ना है कि ये जो जितनी टफ सूरत हाल में इसको ले गए हैं SRO। तो जेम ज्वेलरी डेवलपिंग कंपनी ने वो रोल अदा नहीं किया इस अहम मसले की तरफ जो कि ये होना चाहिए था। और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर मुल्क की मैशत में इंतहाई अहमियत का हामिल है सेक्टर, मगर क्या वजह है कि क्यों इसको गुज़िश्ता काफी बरसों से इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, इसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? इस हवाले से यही मैं अर्ज करूंगा कि हमारी तवज्जो, हुकूमत तवज्जो तो देना चाहती है लेकिन इक़दामात वो करे कि जो नुमाइंदे या जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो जो सिफारिशात दें उसको मद्देनजर रखें, ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है इसको वो तो नहीं इसको समझ सकती इस सेक्टर को। लिहाजा इसमें पॉलिसीज बनाते वक्त हकीकी नुमाइंदे शामिल हों, उनकी सिफारिशात को मद्देनजर रखा जाए तो उस तमाम इक़दामात के असरात इस सेक्टर के भी ऊपर भी और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी नजर आएंगे। ये इक़दामात जो हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं, तो हमारा ये है कि अगर आप वो पॉलिसी बनाएं तो सिफारिशात लें। अब जो नुमाइंदे हैं उनसे
اس کی روشنی میں تمام نمائندوں سے آپ اس حوالے سے سفارشات لیں۔ ٹھیک، گزشتہ برس جیمز اینڈ جیولری سیکٹر کی برآمدات 1 ارب روپے تھی، جو اب کم ہو کر 27 کروڑ روپے تک آ چکی ہیں۔ آپ کے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ SRO ہے 760 کہ جس کی وجہ سے یہ، اور یہ اس سے مزید بھی کم ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ اوورآل دیکھیں کہ اس کا فائدہ کون عالمی منڈی میں انٹرنیشنل سطح پہ اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ یہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس کا فائدہ اٹھائے گا، ہمارے لوگ بے روزگار ہوں گے۔ تو اس کی میں نے اب جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے، میں اس کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ان پالیسیز کی وجہ سے یہ برآمدات کم ہوئی ہیں۔ اور چند ماہ قبل پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی کی جانب سے اس سیکٹر کو سی پیک میں شامل کر کے فروغ دینے کی درخواست بھی کی گئی تھی، کیا اس پر بھی کوئی پیش رفت ہو سکی ہے؟ نہیں، اس حوالے سے میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ سی پیک کی درخواست ہوئی تھی، پروسیس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہمارے ملک کو اور ہماری اس انڈسٹری کو ہوگا، یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، محمد احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، تفصیلاً آپ نے اس پہ ہم سے بات کی ہے، اور ناظرین چھوٹے سے بریک کی طرف ان میں جانا ہے، اور بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں بینک سے الیکٹرانک ٹرانسفر یا پھر نقد رقم نکلوانے پر دوہرے ٹیکسوں کے نفاذ کے ساتھ ساتھ اب بینک اکاؤنٹس پر منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ کے ضمن میں ملکی اور بین الاقوامی نگرانی سخت کیے جانے کے بعد پاکستان میں بینکوں سے باہر رقم رکھنے کے رجحان میں اضافہ ہو گیا ہے، اور تقریباً 5 سالوں کے دوران بینک سے باہر نقد رقم رکھے جانے کے حجم میں 2555 ارب روپے سے بڑھ کر اب یہ رقم 4472 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے، جبکہ تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں تو اس وقت بینکس میں اکاؤنٹس میں 11,437 ارب روپے اور زر مبادلہ کے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں 749 ارب روپے کی مساوی زر مبادلہ دستیاب ہے۔ اور اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، نقد رقم بینکوں سے باہر رکھنے کے رجحان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کیا؟ ٹیکسوں کے نفاذ میں اضافہ ہے کیا؟ اس کی بہت بڑی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں اب کتنے عرصے سے بے یقینی چل رہی ہے، اور پھر فی الحال اس بے یقینی کا خاتمہ کو نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ٹیکسوں کا بھی معاملہ ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ عرصہ دراز سے کوئی قاعدے قانون کی جانب تو بڑے پیمانے پہ جانا ہوا نہیں، تو نتیجتاً اب لوگوں کے لیے کوئی ایسا انسینٹیو نہیں رہا کہ بینکوں میں اپنا پیسہ رکھیں۔ قانون بنتے ہیں، پھر ان کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا، پھر قانون آرام سے توڑے بھی جاتے ہیں، بار بار یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر جو بینکوں سے باہر جو رقم رکھی گئی ہے وہ ضروری نہیں کہ رقم کے طور پہ ہی رکھی گئی ہو، وہ دھن کے کاروبار میں تو اس کی کئی اور شکلیں ہیں۔ وہ لوگ سونا بھی لے کے یا کوئی اور اس قسم کی چیزوں میں اپنی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کی جو ریکنڈیشن گاڑیوں کی امپورٹ ہو رہی ہے، خاص طور پہ 4 ویل ڈرائیو کی، وہ کراچی شہر میں تو کاروبار ایک باقاعدہ بڑا بن گیا ہے کہ لوگ بڑی کوئی 4 ویل ڈرائیو امپورٹ کرتے ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں، اور وہ مارکیٹ میں آ کے بیچ دیتے ہیں، اور وہ کوئی تقریباً 4 مہینے کے عرصے میں انہیں 8 سے 10% یا 10 سے 12% منافع ہو جاتا ہے۔ سال میں اگر 2 یا 3 دفعہ کریں تو پھر آپ خود حساب لگا لیں کہ 20 سے 25% وہ منافع ہوتا ہے، جو کہ بینک کے انٹرسٹ ریٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ مجموعی صورتحال کو اچھی نہیں ہے، اور فی الحال ایسا لگتا ہے کہ یہ رجحان اسی طرح چلتا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ٹھیک، لیکن سر، بینک اکاؤنٹس پر منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ کے ضمن میں ملکی اور بین الاقوامی سخت نگرانی بھی بینکوں سے باہر رقم رکھنے کی وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ منی لانڈرنگ کا سلسلہ تو کوئی حالیہ مہینوں میں شروع ہوا ہے۔ منی لانڈرنگ کا میرا خیال میں فی الحال اتنا زیادہ اثر شاید ہوگا تھوڑا بہت، لیکن منی لانڈرنگ کی سختی کے علاوہ جو ایک صورتحال ہے وہ عرصہ دراز سے جو چلی آ رہی، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قانون ٹیکس کے حوالے سے قوانین ہیں بھی لیکن ان کا اطلاق نہیں ہوتا، تو اس لیے کوئی کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں رہا لوگوں کو۔ اچھا، اور پھر یہ بھی ہے کہ
جو میں نے پہلے آپ کی بے یقینی کی کیفیت کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ حکومت کا اب ٹینیور بھی ختم ہو رہا ہے، ملک میں مجموعی فضا اچھی نہیں ہے۔ ایسی بے یقینی میں آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ آئندہ آنے والے وقت میں مستقبل میں کیا صورتحال ہوگی۔ پھر روپے کی قدر خود کم ہو رہی ہے، تو جو روپے کی قدر کم ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اب یہ کر رہے ہیں بظاہر کہ وہ بجائے بینک پہ رکھنے کے کسی نہ کسی چیز میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تاکہ اگر روپے کی قدر کم ہو اور جس کے نتیجے میں افراط زر میں اضافہ ہو تو جس چیز میں سرمایہ کاری کی ہو اس کی بھی قیمت میں اضافہ ہو جائے، اور اس طرح پراپرٹی مارکیٹ میں بھی پیسہ جا رہا ہے جو کہ کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے کچھ نہیں ڈاکیومنٹڈ، ملا جلا رجحان ہے۔ اور 5 سالوں کے دوران بینکوں سے باہر نقد رقم رکھے جانے کا حجم 2,555 ارب روپے سے بڑھ کر اب 4,472 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے ٹیکس کلیکشن کا نظام کس حد تک متاثر ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت 2013 میں آئی تھی اقتدار میں، جو کہ ابھی بھی چل رہی ہے، گو کہ نواز شریف صاحب اب وزیر اعظم نہیں رہے، لیکن بہرحال حکومت تو نون لیگ کی ہے اور بڑے بڑے فیصلے تو نواز شریف صاحب کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتے۔ یہ حکومت ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کی بڑی ناکامیوں میں ایک کلیدی یا بڑی ناکامی کہی جائے تو وہ ٹیکس کے نظام کے حوالے سے ہے کہ باتیں تو بہت کی ہیں، خاص طور پہ سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے، لیکن نکلا بہت کم، اور ٹیکس کے نظام کو تو بری طرح سے متاثر اس طرح بھی کیا گیا کہ جو گزشتہ چند سالوں میں سلسلہ ہوا ہے کہ سال کی جو ڈیڈ لائنز ہیں ٹیکس کی ادائیگی کی یا ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی، وہ کتنے آرام سے ڈیڈ لائن جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کی جاتی رہیں، تو اس لیے اب ایک مذاق سا بن گیا ہے کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی جو ڈیڈ لائن ہو وہ آپ سیریسلی لیں یا نہ لیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس طرح کی مجموعی کیفیت میں ٹیکس کے نظام کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیریسلی لے گا بھی نہیں، اور میرا خیال میں جو حالات ہیں ان میں لینا چاہیے بھی نہیں، اور اس لیے ایک صورتحال خاصی گمبھیر ہو چکی ہے۔ اور بھاری مالیت میں کرنسی کے بینکنگ سیکٹر سے باہر ہونے کے ملکی معیشت کس حد تک اس پر منفی اثرات مرتب کری ہے، اور کیا یہ مہنگائی کا بھی سبب بن سکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے یہ جو اس کے بہت سے منفی اثرات ہیں۔ ایک بڑا اس کا یعنی جو منفی پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ پیسہ کہاں ہے اور کس بات پہ جا رہا ہے اور کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جن کا ہمیں کوئی جواب واضح طور پہ معلوم نہیں ہے۔ پاکستانی مملکت بالکل بے اثر ہو گئی ہے ایسے افراد کے مقابلے میں جو کہ ملک کی یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے وہی دراصل مالک ہیں اور بڑے بڑے معاملات کے فیصلے تو انہوں نے نہیں کرنے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، تفصیل ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، کس طرح سے ٹیکس حاصل کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے رقم کو بیرون ملک بھجوایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔